الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم: إن الإسلام يهدم ما كان قبلها وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ آج تک ان کو شمار کوئی نہیں کر سکتا اور نہ قیامت تک کوئی شمار کر سکتا ہے. جس طرح اللہ کی اپنی کوئی حد نہیں ہے، لا محدود ذات ہے، اس طرح میرے اللہ کی نعمتیں ان کی بھی کوئی حد نہیں ہے، وہ لا محدود نعمتیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آج جس جگہ پہ آپ موجود ہیں، اللہ نے اس کو ملک پاکستان کا خوبصورت نام عطا فرمایا ہے، اور اس کی چار دیواری کے اندر ہمارا بیٹھ کر پرسکون طریقے سے جمعہ میں شریک ہو جانا یہ ایک شرمندہ خواب تھا جو آج سے پہلے اس تصور سے بہت دور تھا. آج اللہ نے وہ تصور بھی ہمیں دکھایا ہے اور وہ عمل بھی ہمیں دکھایا ہے. 70 سال سے زیادہ ہم اس زمین کے اوپر بیٹھ رہے ہیں اور اس زمین پہ چل رہے ہیں اور اس زمین پہ سو رہے ہیں، اور ہمارے شناختی کارڈ پر پاکستان کا نام ہے، ہمارے پاسپورٹ پر پاکستان کا نام ہے، اور ساری دنیا کے اندر اللہ نے ایک پاکستان کی حیثیت اور پاکستان کی طاقت رکھی ہے. اور میرے نبی نے فرمایا تھا تمہارے ملک جو ہیں اللہ کے تیر ان کو بچائیں گے اور یہ تیر تمہارے ملک کی حفاظت ہوں گے. آج اگرچہ وہ تیر موجود نہیں ہیں جو صحابہ کے دور میں تھے، مگر اس پاکستان میں جو میزائل ہمارے پاس اللہ نے عطا فرمائے ہیں، پوری دنیا آج اس پر حیران ہے اور ان کو رات کو نیند نہیں آتی کہ اللہ نے اس ملک کو یہ میزائل کہاں سے عطا کر دیے ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسا آدمی اللہ نے اس ملک کے اندر بھیج کر کتنے بڑے احسانات فرمائے تھے، اور آج انگریز اور یورپ جو اس سے پہلے ہندوستان کی زمین پر تجارت کے پیشے سے آئے تھے اور ان کو تجارتی مراعات دی گئی تھی، اور وہاں کی گلیوں اور محلوں میں گھسنے کے بعد انہوں نے ہندوستان پہ قبضے کر کر مسلمانوں کو اپنا غلام بنانا شروع کر دیا تھا، اور ہندو بنیا میں اکثر طبقہ ان کے ساتھ مل چکا تھا. اور جب خالص پاکستان کی آواز اٹھانے والے مسلمان علامہ اقبال کی صورت میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے فرمایا مجھے بھی انشاءاللہ اس چیز کا شرح صدر ہے، آپ کوشش کرتے جائیں، اللہ ایک ملک عطا فرمائے گا جس ملک میں ایمان، اسلام، اعمال، مرد، عورت، عقیدہ، جماعت، مذہب، شخصیت، قرآن، حدیث، فقہ، مدارس، مساجد اپنی ایک معرفت رکھیں گے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان خطرات سے محفوظ فرمائے گا. تصور پاکستان کو پیش کرنے والا علامہ اقبال اور اس کی دوڑ میں آگے بڑھنے والے قائد اعظم اور 7 علماء کا وہ کردار جس پر قائد اعظم نے یہ کہا تھا اگر یہ علماء نہ ہوتے اور ان کے مشورے نہ ہوتے اور ان کی دعائیں نہ ہوتی اور ان کی حوصلہ افزائیاں نہ ہوتی، یہ پاکستان کبھی نہ بن سکتا. جب اس وقت کی حکومتوں نے کہا تھا تم پاکستان کا نام چھوڑ دو، یہ محنت چھوڑ دو، ہم تمہیں وزارت عظمیٰ بھی دے سکتے ہیں، مسئلہ اتحاد میں تمہیں شامل کر سکتے ہیں، تمہیں کوئی عہدہ دے سکتے ہیں، قائد اعظم نے اس وقت انکار کر کر اس
امت کے اندر ایک جماعت کا ساتھ دیا تھا۔ یاد رکھیے پاکستان ایک آدمی نے نہیں بنایا، پاکستان 2 آدمیوں نے نہیں بنایا، پاکستان 3 آدمیوں نے نہیں بنایا، پاکستان صرف قائد اعظم کی طرف سے نہیں بنایا گیا، یا صرف علامہ اقبال کی طرف سے نہیں بنایا گیا، یا سر سید احمد خان کی طرف سے صرف نہیں بنایا گیا، یا کسی ایک عالم دین کی طرف سے نہیں بنایا گیا۔ یہ تصورات تھے اور اس میں ایک عوامی تحریک تھی، عوامی جذبہ تھا، عوام کی آواز تھی، عوام کی خواہش تھی، امت ساتھ تھی، سب کے اتفاق کے ساتھ، سب کے ملاپ کے ساتھ، سب کی ایک جماعت کے ساتھ اللہ نے ہمیں جب ہجرت کروائی اور تصور پاکستان کی صورت کے بعد اللہ نے آزادی پاکستان عطا فرمائی۔ 13 اور 14 اگست کی رات کو جب یہ کہا جائے گا کہ ہم ہندوستان کے ریڈیو اسٹیشن سے بات کر رہے ہیں، آپ اعلان کے منتظر رہیں۔ اس کے بعد 14 اگست کی رات کو جب یہ الفاظ آئے کہ یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے، یہ ریڈیو پاکستان کراچی ہے، یہ ریڈیو پاکستان پشاور ہے، تمہیں آزادی مبارک، صبح آزادی مبارک، نیا ملک مبارک۔ اس وقت مسلمان سجدے میں تھے، مسلمان اس وقت آنسو بہاتے جا رہے تھے، مسلمان اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتے جا رہے تھے، مسلمان اللہ کی اس نعمت کے اوپر تن من ہر چیز کو قربان کرنے پہ تیار تھے۔ 70 لاکھ سے اوپر مجمع اس وقت ہجرت کرنے کے لیے آیا، پاکستان کی زمین پہ قدم رکھنا چاہتا تھا۔ یاد رکھیے اس وقت یہ حضرات جب آگے بڑھے ہیں، انہوں نے بہت کچھ چھوڑا ہے، بہت کچھ قربان کیا ہے، صرف ایک غرض تھی کہ ہم ہندوستان میں رہیں تو یہاں پہ سیکولرازم ہے، ہم خالص اسلام چاہتے ہیں، ہم ہندوستان میں رہیں یہاں سوشلزم ہے، ہم خالص اسلام چاہتے ہیں، اگر ہندوستان میں رہیں ہمیں ہندو بنیادی ماننی پڑتی ہے، ہم ان سے آزادی چاہتے ہیں، ہم ہندوستان میں بھی رہ سکتے ہیں مگر یہاں پر ہم سکھوں کے تسلط میں ہیں، ہندوؤں کے تسلط میں ہیں، ہم اس سے آزاد رہنا چاہتے ہیں، ہم ہندوستان میں بھی رہ لیں، ہمارے پلاٹ بھی ہیں، زراعت بھی ہے، رشتے بھی ہیں، خاندان بھی ہیں، محلے بھی ہیں، گلیاں بھی ہیں، معرفت بھی ہے، اتنا بڑا ملک بھی ہے، مگر ہم خالص اسلام چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے اندر جانا چاہیں یا اس جگہ رہیں، یہاں پر بھی یونیورسٹی کی تعلیم ہے، کالج کی تعلیم ہے، سب کچھ یہاں پر موجود ہے، مگر ہم خالص اسلام چاہتے ہیں، ہم وکیل ہیں، یہاں پر بھی عدالتیں، یہاں پر بھی سپریم کورٹ ہے، یہاں پر بھی ہائی کورٹ ہے، مگر ہم خالص اسلام چاہتے ہیں، ہم انجینئر ہیں مگر پاکستان جانا چاہتے ہیں، اس جگہ بھی ہم آرکیٹیکچر کا کام کر سکتے ہیں مگر خالص اسلام چاہتے ہیں، ہم جج ہیں مگر خدا کی قسم ہم خالص اسلام چاہتے ہیں، ہم آرمی میں ہیں مگر مسلمان ہیں، پاکستان جانا چاہتے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ خالص اسلام چاہتے ہیں، ہم علماء ہیں اور علماء کے اندر بھی 2 طبقے موجود تھے، ایک کی یہاں پر اختلافی نظریاتی گفتگو تھی کہ پاکستان نہ بنایا جائے، پاکستان ہجرت نہ کی جائے، پاکستان کا تصور پیش نہ کیا جائے، دوسرا طبقہ یہ کہتا تھا پاکستان کا وجود نعمت بھی ہے، پاکستان کا وجود ضروری بھی ہے، پاکستان کا وجود پوری دنیا عالم کے لیے انشاءاللہ کردار ادا کرے گا، یہی پاکستان تھا۔ تو بیت اللہ کے اوپر جب ڈاکو اور فراری لوگ آ کر حملہ آور ہو گئے تھے، یہاں سے جنرل ضیاء الحق نے جس فوج کے دستے کو بھیجا تھا اور بیت اللہ کو ان سب سے آزاد کروا کر ساری دنیا کی چمک پر دمک اپنے نام لی تھی، یہ بھی ملک پاکستان کا ہی تصور تھا۔ اگر ہندوستان ہوتا اور بیت اللہ پہ ایسے حملے ہوتے کبھی وہ اس میں کردار ادا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے علماء کے 2 طبقے تھے، مگر آج کے جوان لوگ، ان پڑھ لوگ جو پاکستان کی تاریخ کو جانتے نہیں، پاکستان کی تاریخ کو سمجھتے نہیں، یہ سیاستدان جو کرسیوں پہ ہیں، جو گاڑیوں کے شیشے توڑتے اور ترواتے ہیں، نعرے لگتے اور لگواتے ہیں، آج نواز شریف زندہ باد، عمران خان زندہ باد، زرداری زندہ باد، علماء زندہ باد، فلاں جماعت زندہ باد، علیہ ان کرسیوں
پر ان کو کیا پتا کہ پاکستان کیا چیز تھی، ان پر بیٹھ کر ان کو کیا پتا کہ پاکستان پہ قربانیاں دینے والے کون تھے۔ یہاں پر ناچ گانے کی محفلوں میں اپنے جلسوں کو لے کر چلنے والے، عوام کو پیچھے لگانے والے، ان کو کیا پتا یہ بادشاہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے تحفظ کی بات کر سکیں، یہ بادشاہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی ناموس کی بات کر سکیں، یہ بادشاہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ پاکستان کو پروان چڑھانے کی بات کر سکے، یہ بادشاہ اس قابل نہیں ہے، چاہے کوئی جماعت ہو، کوئی سیاسی مذہب ہو، کوئی سیاسی عہدہ ہو، کوئی سیاسی رتبہ ہو، ان کو پاکستان کی قدر نہیں۔ پاکستان کا ایک شیشہ، پاکستان کا ایک ٹکڑا، پاکستان کی سڑک کے اندر بجری کا ایک ٹکڑا، پاکستان کی ریت کا ایک ذرہ، پاکستان کے پہاڑوں میں ایک سنگ مرمر کا ٹکڑا، پاکستان کی ٹائلوں میں ایک خوبصورت ٹائل، پاکستان کے دریاؤں میں ایک قطرہ، پاکستان کی آبشاروں میں ایک پرنالہ، پاکستان کے چھوٹے نالوں کا ایک ایک قطرہ، پاکستان کا ایک ایک جانور، پاکستان کا ایک ایک پرندہ، پاکستان کا ایک ایک درندہ، پاکستان کی ایک ایک گلی، پاکستان کی ایک ایک بلڈنگ، پاکستان میں چینی کا ایک دانہ، گندم کا ایک دانہ، آم کا ایک دانہ، امرود کا ایک دانہ، انار کا ایک دانہ، جس پر میڈیم پاکستان لکھا جاتا ہے اور وہ تمہیں عرب میں ملتا ہے، جس میں میڈیم پاکستان لکھا جاتا ہے وہ تمہیں امریکہ میں ملتا ہے، جس میں میڈیم پاکستان لکھا جاتا ہے وہ تمہیں ترکی میں ملتا ہے، جس میں میڈیم پاکستان لکھا جاتا ہے وہ تمہیں باہر کی دنیا میں ملتا ہے۔ اللہ کی قسم تمہیں کیا پتا یہ شناخت کیا ہے، علامت کیا ہے، عزت کیا ہے؟ آج ہمارے سیاسی بادشاہ اور ان کی سیاسی قوتیں ہمارے شیشے توڑ رہے ہیں، ہماری بلڈنگیں تباہ کر رہے ہیں، ہماری عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ہماری امت کو غلط راستوں پہ لگا رہے ہیں۔ ایک طبقے کی کوشش ہے کہ عورت آزاد ہو، ایک طبقے کی کوشش ہے برقع اتر جائے، ایک طبقے کی کوشش ہے مدرسے بند ہو جائیں، ایک طبقے کی کوشش ہے مسجد بند ہو جائے، ایک طبقہ کہتا ہے مولوی دہشت گرد ہیں، ایک طبقہ کہتا ہے طالب علم دہشت گرد ہیں، ایک طبقہ کہتا ہے یہاں پر سیکولرزم آنا چاہیے، یہاں پر داڑھی کٹواؤ تو بھی اسلام اجازت دے دے، برقع اتارو تو بھی اسلام اجازت دے دے۔ تمہیں کیا پتا 70 لاکھ مہاجرین ہیں جو ادھر آئے ہیں اور 65-70 لاکھ ہیں جو دوسری جگہوں پہ گئے ہیں، ان میں 90,000 بچیاں جوانی کی حالت میں جن کی عزتیں لوٹی گئی، اور خدا کی قسم ایک ایک کنویں میں بچی نے چھلانگ ماری کہ میری عزت بچ جائے، دوسری نے ماری میری عزت بچ جائے، تیسری نے ماری میری عزت بچ جائے۔ بنیامین عابد ایک بزرگ 3 سال پہلے انتقال ہو گیا، کہنے لگے میں جالندر چور سے آیا اور اس کے قریب ایک کنواں تھا، میں نے دیکھا کہ اتنی بچیاں چھلانگ مار مار کر اندر چلی گئی ہیں کہ کنواں بھر گیا ہے اور اندر جانے کی گنجائش کوئی نہیں ہے، صرف اپنی عزت کو بچانے کی خاطر۔ کماد کا کھیت ہے اور اس میں ایک فیملی چھپی ہوئی ہے اور اندر سے ہندو آ رہے ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، خدا کی قسم وہ چیخ رہا تھا، لوگوں نے کہا اس کی چیخ جو ہے وہ ہندوؤں کو ہمارے قریب کر دے گی۔ اس وقت ماں آگے بڑھی، اس نے گلا دبایا اور بچے کو مار دیا، اور اس نے کہا اس کی موت سے یہ سارا خاندان بچ جائے گا اور پاکستان کی سرزمین پر اپنے پاؤں لگا سکتا ہے، میں قیامت کے دن اس کو پیش کر دوں گی، دنیا کو بتاؤں گی ایک کربلا وہاں پہ سجا تھا اور ایک کربلا یہاں پہ سج رہا ہے۔ چنگیز خان جس نے لاکھوں علماء شہید کر دیے تھے، اس کے بعد سب سے بڑا ظلم جو ہوا ہے اس قربانی میں ہوا ہے جس کے اندر پاکستان والے آئے ہیں۔ اور خدا کی قسم ایک بزرگ بیان کرتے ہیں جس وقت ہم آ رہے تھے دریا کے پل کا عبور کرنے لگے، پانی کی جگہ خون بہتا جا رہا تھا اور بیچ میں عورتوں کی لاشیں تھی، مردوں کی لاشیں تھی۔ ایک ریلوے کا ڈرائیور ہے، وہ کہتا جب میں ریل کو لے کر چلا ایک جگہ پہ پٹری آ گئی اور میں نے دیکھا وہاں پہ سینکڑوں لاشیں ہیں اور ریل کی پٹری کے اوپر پھینک دی گئی ہیں، میں نے ریل ان کے اوپر سے گزار دی کیونکہ وہاں پہ بریک لگانا ممکن نہیں تھا۔ میں نے یہ خون دیکھے ہیں یہاں پر جالندر چوک میں، لال قلعہ چوک میں، میں
میں نے یہ دیکھا ہے خدا کی قسم، سینکڑوں یہاں پر علماء شہید کیے گئے، عوام شہید کیے گئے، کھٹ کھٹ گرے، اور اس وقت ہندوؤں کی تلواریں ان کی گردنوں پہ لگی، ان کے کندھوں پہ لگی، دو بھائیوں کے بازو کاٹ دیے گئے، ایک گاؤں میں ہائے ہائے کرتے رہے، مگر پٹی والا کوئی نہیں، مرم والا کوئی نہیں، 11 خاندان ایمان والے تھے۔ ایک سکھ جو اس پورے علاقے کا جاگیردار تھا، اس رات جب ہجرت ہو رہی تھی، اس نے کہا تمہارے آبا و اجداد میرے پاس رہے، آؤ میں تمہیں چھپا دیتا ہوں، فلاں جگہ پہ تم چلے جاؤ، فلاں جگہ پہ تم چلے جاؤ، فلاں جگہ پہ تم چلے جاؤ۔ 11 خاندانوں کو اس نے پناہ دی، کھیت میں بھی، کوٹھیوں میں بھی، مختلف جگہوں پر بھی۔ رات کو 12 بجے اس کے بندے آگے اور انہوں نے کہا تم اپنا انتظام کر لو، آج سردار جی کہہ رہے ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، ہماری تلاشی ہونے جا رہی ہے۔ پھر یہ خاندان وہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور ایک سکھ کہتا ہے آؤ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، وہ پناہ دیتا ہے، پھر 1 گھنٹے کے بعد آ جاتا ہے یہاں سے نکل جاؤ، ہم تمہیں پناہ نہیں دے سکتے۔ 4-5 وہ خاندان جو ان کے لنگوٹیا یار تھے، ان کے ہمدرد تھے، ان کو پناہ دیتے جا رہے تھے، مگر ان کو آگے بڑھاتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک چوک میں جب یہ آئے ہیں ادھر سے گولیوں کی بچھاڑ کر دی گئی ہے۔ 70 آدمیوں میں سے 3 آدمی بچ بچ کے نکل گئے، باقی 67 آدمی یہاں پر قربانی کا لقمہ اجل بنے، اور پاکستان دیکھنے کی غرض سے اللہ نے ان کو جام شہادت نوش کروا دیا۔ ٹانگوں پہ آنے والے، گھوڑوں پہ آنے والے، ریل گاڑی پہ آنے والے، ہزاروں کلومیٹر پیدل چل کر آنے والے، مائیں بھی اور بہنیں بھی، بچیاں بھی، علماء بھی، لاکھوں کی تعداد میں ہجرت کرتے ہوئے، گرتے ہوئے، چلتے ہوئے، چلاتے ہوئے، جیتے ہوئے، شہادتیں پاتے ہوئے، زخمی آتے ہوئے، چھالے پڑتے ہوئے، پاؤں ادھر کے ادھر ہو گئے، ٹانگیں ادھر کی ادھر ہو گئی، کوئی مینار پاکستان پر آیا، کوئی واگا بارڈر پہ آیا، کوئی کس جگہ سے اندر آیا، اور وہیں سجدے میں گر گیا اور کہا اللہ جس جگہ تو رکھے اللہ کا شکر، جو جگہ تو ہمیں دے دے اللہ کا شکر، جو چیز ہمیں عطا ہو جائے اللہ کا شکر۔ یہ پاکستان ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتیں ان کا شکر ادا کرو۔ صرف پاکستانی ہو، پاکستانی ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس وقت حرم شریف کا محافظ اللہ بھی ہے، مگر ان لوگوں کو سہارا پاکستان کا ہے۔ بیت المقدس کا محافظ اللہ ہے، مگر جو اللہ نے ہمیں پاکستان عطا کیا ہے وہ اس کو اپنا امام سمجھتے ہیں۔ چچنیاں، بوسنیاں حفاظت اللہ کر رہے ہیں، مگر وہ پاکستان کو محافظ سمجھتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے دوپٹے، عورتوں کے پستان، مائیں بیٹیاں کہاں سے کہاں ہو رہی ہیں، مگر محافظ پاکستان کو سمجھتے ہیں۔ ساری دنیا میں، پوری عالم دنیا میں کسی جگہ بھی کوئی مظلوم گر جاتا ہے مگر آواز اس کی بھی پاکستان کی طرف جاتی ہے۔ پاکستان ایک جغرافیائی ملک ہے، ایک خوبصورت 2 نظریوں کی بنیاد پہ بنا ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے تم ہمارے اندر مکس ہو کے رہ جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ہمارے نظریے تم مان لو۔ ہم نے کہا نہیں، ہم مندر چھوڑیں گے، ہم گرو مندر چھوڑیں گے، ہم تمہارے دیوتا چھوڑیں گے، ہم تمہارے گرو چھوڑیں گے، ہم تمہارے خدا چھوڑیں گے، ہم تمہارے بت چھوڑیں گے، ہم شرک نہیں کریں گے، ہم توحید پہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، توحید پہ مرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے دین کی خاطر جانا چاہتے ہیں۔ اور جس وقت پاکستان میں جاؤ گے تمہیں ایک مینار پاکستان نظر آئے گا۔ یہ ہماری بہت بڑی نعمت ہے۔ آج بچوں کو ہم سیر کروا دیتے ہیں، بچے وہاں پہ غبارے پھاڑ دیتے ہیں، ریل کی سیر کر لیتے ہیں، گاڑیوں پہ آ جاتے ہیں۔ کبھی جاؤ تو آنسو بہایا کرو، کبھی جاؤ تو وہاں پہ سجدہ کیا کرو، کبھی جاؤ تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا کرو، کبھی مینار پاکستان پہ چڑھو، تمہیں اپنے اعزاز کا ایک منظر نظر آنا چاہیے، اپنا عہدہ نظر آنا چاہیے، اپنا رتبہ نظر آنا چاہیے۔ ہم کچے گراؤنڈ میں رہیں، ہم جھونپڑی میں رہیں، ہم ڈیفنس میں رہیں، ہم اس علاقے میں رہیں، ہم دریائے راوی کے کنارے پہ رہیں، ہم نہر کے کسی کنارے پہ رہیں، ہم کسی
چھپڑ میں رہیں, ہم کسی جھونپڑی میں رہیں, ہم درویش بن جائیں, چرواہے بن جائیں, خانہ بدوش بن جائیں, نوکر بن جائیں, چوکیدار بن جائیں, جوتی کو ٹانکا لگائیں, سویپر بن جائیں, پاکستان کے گٹر صاف کر لیں, پاکستان کی گلیاں صاف کر لیں, پاکستان کی سڑکیں صاف کر لیں, پاکستان کی آرمی میں آ جائیں, پاکستان کی پولیس میں آ جائیں, پاکستان کی حکومت میں رہیں, پاکستان کی عوام میں ہوں, پاکستان کے مدرسے میں ہوں, مسجدوں کے اندر ہوں, دین کے کسی نسبت سے منسلک ہوں, ہم پاکستانی ہیں, یہی ہمارا فخر ہے, یہی ہمارا فخر ہے. ہم ملک کو جوڑنے آئے ہیں, ہم ملک کو توڑنے نہیں آئے. جب تک ہمارے اندر خون کا قطرہ ہے ہم اس ملک کا تحفظ کریں گے, جب تک ہمارے خون میں خون چل رہا ہے ہم اس ملک کا دفاع کریں گے, جب تک ہماری ذات باقی ہے یہ ملک انشاءاللہ باقی رہے گا, ہم چلے بھی جائیں گے یہ ملک قائم اور دائم رہے گا. اللہ نے جس تاریخ کو دیا 27 رمضان المبارک 14 اگست لیلۃ القدر کی رات کو اللہ نے یہ ملک عطا فرمایا ہے. اللہ نے کن ماؤں کی دعاؤں سے یہ ملک دیا ہے, مجھے اور آپ کو کیا پتا کہ علامہ اقبال کے آنسوں اس ملک کا تصور ہے, حضرت تھانوی کی دعائیں اس ملک کا تصور ہے, مولانا حسین احمد مدنی کی رائے, شبیر احمد عثمانی کی رائے اس ملک کا تصور ہے. کراچی کے اندر پرچم پاکستان کو لہرانے والا علامہ شبیر عثمانی, جس نے پاکستان بنانے کے اندر بھی, پاکستان بچانے کے اندر بھی, پاکستان سنبھالنے کے اندر بھی, پاکستان کی شناخت میں دستور اسلام آئین پاکستان بنانے میں اہم ترین کردار ادا کیے. ان کے متعلق قائد اعظم نے کہا اگر یہ علماء نہ ہوتے میرا کوئی رہبر نہیں تھا, میرا کوئی رہنما نہیں تھا. اللہ کی قسم سرحد کے لوگوں کا ریفرنڈم کروانے والے یہ علماء کرام تھے, ان حضرات کو متفق کرنے والے یہ علماء کرام تھے. بلوچستان کے لوگوں کو پاکستان کا نظریہ پیش کر کر قائل کرنے والے علماء کرام تھے. چاروں صوبے یا جہاں جہاں بھی صوبے بنتے گئے ان سب کو متحد کرنے والے بلوچی, سندھی, پنجابی, لاہوری, اردو والے, پشتو والے, پختون والے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اگر لائے ہیں تو یہ علماء کرام لائے ہیں, اور علماء کی محنتوں سے لبیک کہتے ہوئے یہ ریفرنڈم کامیاب ہوئے ہیں, اور پاکستان ایک خوبصورت, خود مختار, آزاد اور ایٹمی قوت, طاقتور قوت, ایک خوبصورت قسم کی جیت قوم, ایک جذبے والی فوج, دنیا کی سب سے بہترین آرمی, سب سے بہترین فوج. آج ہمارے سیاستدانوں میں رسہ کشی ہو رہی ہے کہ فوج ایسی, فوج ایسی, فوج ایسی. تمہیں اس چیز سے کیا غرض ہے؟ یہ تمہارے محافظ قوم ہیں. اگر کوئی بندہ 10 بچوں کا باپ ہو, ایک بچہ اس کا گنہگار ہے, 9 بچے اس کے نیک ہیں, میرے بھائیوں بیٹے تو اس کے ہی ہوتے ہیں. یہ آپ کے ملک کے محب ہیں. 65 کی جنگ میں دیکھ لو کوئی بے وفا نہیں تھا, 71 کی جنگ میں دیکھ لو کوئی بے وفا نہیں تھا. اگر ہمارے حکمران آئے ہیں انہوں نے ہمارا ملک بکوا دیا ہے اور ہم جا کر بنگلہ دیش میں شامل ہو گئے ہیں اور وہ ملک ہمارے ہاتھوں سے مشرقی نکل گیا ہے. ان لوگوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم اس کو مشرقی پاکستان کہیں. آج وہ لوگ اس کو مشرقی پاکستان نہیں کہتے, آج وہ سابقہ پاکستان نہیں کہتے, آج اس کو گزشتہ پاکستان نہیں کہتے. آج پاکستان کا نام سوئی کی طرح ان کو چبھتا ہے, چھری کی طرح ان کو لگتا ہے, سام کی طرح ان کو ڈنگ مارتا ہے, اژدہا کی طرح ان کو نگل لیتا ہے. پاکستان آج کافروں کے دماغ میں چبھ رہا ہے, پاکستان انگریزوں کے دماغ میں چبھ رہا ہے. پاکستان اس وقت کے انگریزوں کی انگلیاں دانتوں میں ڈلوا کے کٹوا کے پھینک رہا ہے جنہوں نے کہا تھا قائد اعظم سے جو لینا ہے لے لو, جو کرنا ہے کر لو, ہم سب کچھ تمہیں دینے پہ تیار ہیں. علامہ اقبال سے کہا گیا تھا تم تصور پاکستان چھوڑ دو, ہمارے غلامی میں آ جاؤ, ہم تمہیں خوش کریں گے, ہر چیز تمہیں دے دیں گے, مگر پاکستان کی تحریک مت چلاؤ, پاکستان کا نام مت لاؤ, پاکستان کا نام مت لو, پاکستان کا تصور مت پیش کرو, پاکستان کے لیے کیوں جانے قربان کر رہے ہو, ادھر آ جاؤ. لیکن ہماری امت نے کیا کہا تھا, اس قوم نے کیا کہا تھا, اس جگہ ہم تنگ ہیں, ہم پریشان ہیں, ہم چکڑے ہوئے ہیں, ہمارے اوپر دباؤ ہے,
ہمارے اوپر کھچاؤ ہے، ہم سجدہ کرتے ہیں تو ڈر کے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں تو ڈر کے کرتے ہیں۔ مگر ایک طبقہ ہمارے علماء کا اس چیز کا مخالف تھا کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، پاکستان ہجرت نہیں کرنی چاہیے، ان کا تصور بالکل ٹھیک تھا۔ آج یہ طبقہ اٹھ کے کہتا ہے مولوی تو پاکستان کے ویسے ہی خلاف تھے، مولوی تو پاکستان کے ویسے ہی خلاف تھے، اور نعرے لگتے ہیں ہاں ہاں آج مولوی پاکستان کو بچانے آ گئے ہیں، آج مولوی پاکستان کو بچانے آ گئے ہیں۔ تمہیں کس چیز کا اندازہ ہے؟ تمہیں علماء کی قربانیاں، علماء کی یادداشت، تمہیں کس چیز کی قربانیاں یاد ہیں؟ مولوی تو پاکستان بنانا ہی نہیں چاہتے تھے، ہاں نہیں چاہتے تھے، ہم مانتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ تھا اگر پاکستان بن گیا تو ہندوستان کے جو مدارس، جو مساجد، جو دین کے حلقے ہیں، یہ علماء بھی کہیں پاکستان ہجرت کر کے نہ چلے جائیں اور پیچھے سے یہ مسجدیں اور مدرسے لاوارث ہو جائیں، اور یہاں پر بھی لوگ اپنے مندر تعمیر کر لیں اور دوبارہ سے ہندو بنیاں ہمارے مدارس کے اوپر اور مساجد کے اوپر غالب آ جائے۔ یہ خدشہ تھا، یہ ڈر تھا۔ اس وجہ سے بڑے بڑے اکابر علماء نے کہا تھا کہ پاکستان کی تحریک میں نہ آؤ، مگر جس وقت بن گیا اور پاکستان چمک اٹھا، اس وقت علماء نے کہا تھا اب بن گیا ہے تو الحمدللہ ہم سب جائیں گے اور اس پاکستان میں جائیں گے اور وہاں پہ بیٹھیں گے اور اس کی نمائندگی کریں گے اور اس کی سرپرستی کریں گے۔ دارالعلوم دیوبند اپنی شاخیں دنیا میں پھیلا رہا تھا۔ مفتی محمد حسن کی صورت میں جامعہ اشرفیہ بنانے کے لیے تشریف لائے، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی صورت میں دارالعلوم کراچی بنانے کے لیے تشریف لائے، حضرت بن نوری جامعہ بن نوریہ بنانے کے لیے تشریف لائے، مولانا عبدالحق خان رحمت اللہ علیہ اکوڑا خٹک بنانے کے لیے تشریف لائے۔ اب علماء وہاں سے اس طرف اور مدارس بنا کر ایک خوبصورت نظام بنایا۔ اب وہاں کے علماء بھی متفق، یہاں کے علماء بھی متفق، وہ ان کی ایک رائے تھی، وہ ان کا ایک وقت تھا۔ اس وقت کے بعد سب علماء ایک صف کے تھے، سب علماء متحد تھے۔ آج بھی ہندوستان کا کوئی عالم پاکستان اور اس کے نظریے اور تصور کے خلاف نہیں تھا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہمیں اگر روٹی کھانے کا، پڑھنے اور سیکھنے کا، انداز وراثت کا، انداز معاشرت کا، پاکستان کے دستور کا، آئین پاکستان کا جو نظریہ ملا ہے، اس کی بنیاد بھی ہندوستان کے اکابر علماء ہیں، اور دارالعلوم دیوبند سے نکلا ہوا یہ زرخیز دینی منظر ہے، جس کے بعد آئین پاکستان بنانے میں قائد اعظم علامہ اقبال اور ہمارے جید علماء کرام متفقہ طور پر اس کو آئین پاکستان کی صورت میں دے کر گئے ہیں۔ یہ سب بھی ہندوستان کے علماء کی محنت ہے۔ یہ لفظ کبھی بھول کر بھی نہ کہنا کہ اس میں علماء کا کوئی کردار نہیں، یہ مت کہنا اس میں علماء نے ہمیشہ بغاوت کی، یہ مت کہنا علماء پاکستان کے خلاف تھے۔ وہ اس وقت تھے جب پاکستان نہیں تھا، اور یہ ڈر تھا اگر پاکستان بنا تو یہاں کے علماء بھی وہاں چلے جائیں گے تو یہاں مکمل طور پر ہندو بنیا اور انگریز اس ملک کو بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ اور اس جگہ پہ بنے بنائے مدارس، بنی بنائی مساجد، دین کا ایک معاشرہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو امت ہم نے بنائی ہے، یہ بھی اسلام سے دور ہو جائے گی اور ایمان سے دور ہو جائے گی۔ جس وقت قائد اعظم نے کہا تھا اسلام کا جھنڈا، آزادی کا جھنڈا، پرچم پاکستان، اس کو چوما کرو، اس سے پیار کیا کرو، اس پرچم سے محبت کیا کرو، اپنے گھر میں اس پرچم کو رکھا کرو، اس پرچم کو سینے سے لگایا کرو، اس پرچم کو دل سے لگایا کرو، اس پرچم کو ہر اس دنیا کی کانفرنس میں دیکھا کرو جب یہ لہرا رہا ہوتا ہے، اس کرکٹ کے گراؤنڈ میں دیکھا کرو
جب یہ لہرا رہا ہوتا ہے، ہاکی کے گراؤنڈ میں دیکھا کرو جب یہ لہرا رہا ہوتا ہے، ساری دنیا کی کانفرنسوں میں جب یہ پرچم لہرا رہا ہوتا ہے، حاجیوں کے حج میں ان کی بسوں پر یہ پرچم لہرا رہا ہوتا ہے، BIA کے طیاروں پر جب یہ پرچم کے نقش آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، جس وقت K2 پہاڑی سر کرنے کے بعد اس پرچم کو لوگ لہرا دیتے ہیں، جب مینار پاکستان کے اوپر یہ پرچم لہرا دیا جاتا ہے، جب گلگت کے پہاڑوں پر اس پرچم کی اٹھائی ہوتی ہے، جب کراچی کے ہزاروں پر اس پرچم کو اٹھایا جاتا ہے، جب آپ کے بارڈروں کے اوپر اس پرچم کو رات کو اتارا جاتا ہے، جب اس پرچم کے ذریعے دریاؤں کے کنارے تمہیں پاکستان کا بتاتے ہیں، اس پرچم کے ذریعے کراچی کے سمندر پر تم پاکستان کا نعرہ لگاتے ہو، اس پرچم کے ذریعے ایک بننے والی گوادر ہے جو انشاءاللہ ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی بنے گی اور بن کر رہے گی، وہاں پر بھی یہ پرچم تمہارے لیے قابل فخر ہے۔ تم دبئی میں چلے جاؤ، ابو ظہبی میں چلے جاؤ، امریکہ میں چلے جاؤ، یورپ میں چلے جاؤ، آپ غلام بن کر رہو گے، چکڑ کر رہو گے، اصولوں کے پابند رہو گے، ڈاکومنٹس کے پابند رہو گے، کاغذوں کے پابند رہو گے، آنے کی تاریخ پکی ہوگی، جانے کی تاریخ پکی ہوگی، ڈالر تو مل جائے گا مگر آزادی نہیں ملے گی، ڈالر تو ملے گا مگر سکون نہیں ملے گا، ڈالر تو ملے گا مگر اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مگر یہاں پر اگر تمہیں نیند آ جائے تو جا کر مینار پاکستان کے پارک میں سو جاؤ، ماڈل ٹاؤن کے پارک میں سو جاؤ، کسی کے فٹ پاتھ پہ سو جاؤ، کسی مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ، کسی مدرسے میں آ کے بیٹھ جاؤ، تمہیں تحفظ ہے، تمہیں سیکورٹی ہے، تمہیں ضمانت ہے، تمہیں عہدے ہیں، تمہارے یہ رتبے ہیں، تمہاری یہ عزتیں ہیں، مگر میرے رب کا واسطہ ہے آج اپنی بچیوں کو آزادی کا مطلب سکھا دو کہ بیٹی آزادی میں دوپٹہ رکھنا تھا، ہم نے برقع پہننا تھا، مسلح چھین رہے تھے، ہم نے بچانے کے لیے پاکستان لیا ہے، قرآن جا رہا تھا، ہم نے تحفظ کے لیے پاکستان لیا ہے، جہاد کے میدان خالی ہو رہے تھے، ہم نے آباد کرنے کے لیے پاکستان لیا ہے، کلمہ اونچی آواز سے پڑھنا کئی جگہوں پہ مشکل تھا، ہم نے بلند کرنے کے لیے پاکستان لیا ہے، حج عمرے کرنے مشکل تھے، ہم نے آزادی سے کرنے کے لیے پاکستان لیا ہے، ہماری اب آرمی ہے، ہماری اب طاقت ہے، ہمارے اب بارڈر ہیں، ہماری اب کراسنگ ہے، ہماری اب شناخت ہے، ہمارے کالج ہیں، ہماری یونیورسٹی ہیں، ہمارے سکول ہیں، ہمارے مدارس ہیں، ہماری مساجد ہیں، ہمارے محلے ہیں، ہمارے مرکز ہیں، ہمارے قرآن ہیں، ہمارے حفاظ ہیں، ہم نے دوڑیں نہیں لگانی، ناچ گانوں پہ نہیں جانا، لباس دم نہیں کرنے، داڑیاں نہیں کٹوانی، علماء کی توہین نہیں کرنی۔ قائد اعظم نے آخری عمر میں پاکستان کا جہاں خواب دیکھا ہے، وہاں دنیا سے جب ان کا سورج غروب ہونے لگا ہے، ورملا آواز میں کہا تھا کہ میری یہ وصیت ہے کہ میرا نماز جنازہ اگر کوئی پڑھائے گا تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نماز جنازہ پڑھائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی میری نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ جب پرچم اٹھایا ہے، کراچی میں حضرت کو بلایا ہے، پرچم کشائی کی تقریب ہوئی ہے، آپ نے فرمایا مولانا کے ہاتھ میں پرچم دیا جائے، حضرت آگے تشریف لائیں، آپ نے اس پرچم کو لہرایا ہے، کیا مسکراہٹ تھی۔ کبھی آپ سوشل میڈیا پر حضرت کی وہ تصویر دیکھنا چاہیں جب وہ پرچم اٹھا رہے تھے، آسمان کو دیکھتے جا رہے تھے، پاکستان کی جغرافیائی قوتیں ہمیں نظر آتی جا رہی تھی، اللہ کا شکر ادا کرتے جا رہے تھے۔ آپ حج پہ چلے جاؤ نا، عمرے پہ چلے جاؤ، بیت اللہ کی بات تو نرالی ہے، مدینہ کی بات تو بالکل نرالی ہے، وہ گھر تو اللہ سب کو دے، وہ بیٹھک اللہ سب کو دے، وہ فرش اللہ سب کو دے، اس روزے پہ اللہ سب کو لے جائے، اس جگہ پہ اللہ سب کو لے جائے، مگر جس وقت نماز پڑھ لی، طواف کر لیے، اب آپ سے کہا گیا اپنے کمرے میں جا کے سو جاؤ، پھر ان گلیوں میں جب تم آتے ہو وہاں بھی تمہیں پاکستان یاد آتا ہے، جب مدینہ میں تم چلے جاؤ، مسجد نبی تو اللہ کا شکر ہے، مگر جب وہاں سے آتے ہو اپنے کمرے میں تم تھوڑے سے اداس بھی ہوتے ہو، وہاں پر بھی تمہیں
پاکستان یاد آتا ہے۔ آپ حرم کے علاوہ سعودیہ کی کسی سڑک پہ جاؤ، گھٹن کے ساتھ چلو گے، تنگی کے ساتھ چلو گے، وہاں پر پاسپورٹ اقامہ نہیں ہے تو اندر کر لیا جاتا ہے، وہاں پر بھی تمہیں پاکستان یاد آتا ہے۔ تم حج کر کے آ جاؤ، عمرہ کر کے آ جاؤ، ملازمت کر کے آ جاؤ، امریکہ سے آؤ، لندن سے آؤ، انگلینڈ سے آؤ، جس وقت اپنے ملک کی سرزمین پر جہاز اتر جائے اور تمہیں دائیں بائیں پاکستان کی سرحدیں نظر آ جائیں اور یہ جھنڈے نظر آ جائے، اللہ کی قسم یہاں پر جو تمہاری خوشی ہے، ہاں تمہارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، بے وفائی نہیں ہونی چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اب یہ حکمران ہیں ہمارے، یہ آپس کی رسہ کشی میں لگے ہوئے ہیں، آپس کی کرسی، مجھے عزت ملے، مجھے رسپیکٹ ملے، کوئی فوج کو گالیاں نکال رہا ہے، کوئی علماء کو نکال رہا ہے، کوئی مدارس کو چن رہا ہے، کوئی اس کا گریبان پکڑتا ہے، وہ اس کا بندہ گرفتار کرتا ہے یا اس کا بندہ گرفتار کرتا ہے، کوئی اسمبلیوں کے شیشے توڑتا ہے، کوئی ریڈ زون کراس کرتا ہے، کوئی اپنی جماعت کے وویلے گنتا ہے، کوئی ادھر کے وویلے گنتا ہے، مرسڈیز گاڑیاں، اے سی والی گاڑیاں، بڑی بڑی سیٹیں، کوئی سپیکر، کوئی وزیر، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی وزیر اعظم۔ خدا کی قسم ان لوگوں کو پاکستان کے تشخص عزیز نہیں ہے، یہاں کی قربانیاں ان کے ذہنوں میں نہیں ہیں، یہ اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے، یہ جڑ کیوں نہیں سکتے، یہ ایک طبقہ کیوں نہیں بن سکتے؟ ادھر قائد اعظم ہے، ادھر علامہ اقبال ہے، لیاقت علی خان ہے، یہ حضرات بھی تو تھے نا، ان کو بھی اپنے اقتدار کا نشہ چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا؟ یہ بھی دو جماعتیں بنا لیتے، یہ بھی دو سیاسی قوتیں بن جاتی، ایک علامہ اقبال کی بنتی، ایک قائد اعظم کی بن جاتی۔ مولانا شبیر عثمانی چاہتے اپنی ایک جماعت بنا لیتے، سر سید چاہتے اپنی جماعت بنا لیتے، دوسرا چاہتا اپنی جماعت بنا لیتے۔ پاکستان بننے میں سب یکجاں تھے، پاکستان کے بعد جھنڈا لہرانے میں سب یکجاں تھے، آئین پاکستان کو منظور کرنے میں سب یکجاں تھے، پاکستان ہمارا ملک ہے اس میں سب یکجاں تھے۔ مگر وہ انگریز جس کو یہ تکلیف تھی، کیا آج اس کی تکلیف ختم ہو گئی ہے؟ کیا آج وہ اس پاکستان کو دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا وہ اس ترقی کو برداشت کر سکتا ہے؟ اور کہاں ہم ایٹمی قوت، اس کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ ہمارے شاہین میزائل کو کون ہے جو مسکرا کے کہے کہ مجھے منظور ہے؟ ہمارا غوری میزائل کون کافر ہے جو کہے کہ مجھے منظور ہے؟ ہمارا ہدف میزائل کون ہے جو کہے کہ ہمیں منظور ہے؟ ہمارا ایٹم بم کون ہے جو کہے ہمیں منظور ہے؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو منافق ہیں، ہنس کے مل رہے ہیں تو منافق ہیں۔ لا تتخذ اليهود والنصارى اولیاء، لا تتخذ اليهود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو دوست نہ بنانا، عیسائیوں کو دوست نہ بنانا، بعضهم اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کبھی پاکستان، اس کی ایٹمی قوت، ہماری آرمی، ہمارے مجاہد، ان کو یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے بچانا ہے، اللہ نے تحفظ دینا ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے پاکستان کو اور بھی تباہ کرنے کی کوشش کی ہوگی، یہ تو میرا اللہ جانتا ہے، مگر جو ہو گیا سو ہو گیا، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ اب ہم سب سیاستدانوں سے بھی گزارش کو ہیں، خدا کے واسطے تم یہاں کی در و دیوار کے دشمن کیوں بن گئے ہو؟ تم اپنی چار دیواری کو کیوں توڑنا چاہتے ہو؟ تم اپنی اسمبلی میں دشمن سجن کیوں بنانا چاہتے ہو؟ تم اکٹھے ہو جاؤ، ایک طاقت بن جاؤ، ایک اتحاد بن جاؤ، سارے اس ملک کے لیے ان علماء کو جوڑو جس طرح قائد اعظم علامہ اقبال نے جوڑا، اور حضرت تھانوی اس مشورے کے بانی تھے، اور آپ نے کئی خواب دیکھنے کے بعد بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان مارد وجود میں انشاءاللہ آئے گا اور تم اس کے لیے کوشاں رہنا، اور ہم تہجد کے مسلوں پہ اس پاکستان کی دعا کریں گے۔ تو علماء کو نکال کر بچے گا کیا؟ طلباء کو نکال کر بچے گا کیا؟ قرآن کو نکال کر بچے گا کیا؟ مذہبی باتیں نہ کرو، مولویوں کو آگے مت لاؤ،
مولویوں کا سیاست میں کیا کام ہے؟ مولوی اسمبلی میں کیا کرتے ہیں؟ اور یار مولوی نہیں تو تم ہی ٹھیک ہو جاؤ، تم ایک ہو جاؤ، تم متحد ہو جاؤ، اس کو بچاؤ، اس کے درخت بچاؤ اللہ کے واسطے، اس کے سکولوں کو بچاؤ، اس کی اسمبلی کو بچاؤ، سڑک کا ایک ایک ٹکڑا اس کا بچاؤ، ایک ایک اینٹ کی حفاظت کرو، ایک ایک پانی کے قطرے کو بچاؤ۔ یہ ہم سب کا پاکستان ہے، ہم سب کا پاکستان ہے۔ یہ صرف دیوبندی اس کے مالک نہیں ہیں، یا کوئی بریلوی صرف اس کے مالک نہیں ہیں، یا اہل تشیع اس کے مالک نہیں ہیں، یا صرف مسلم لیگ والے اس کے مالک نہیں ہیں، یا تحریک انصاف اس کے مالک نہیں ہے۔ یہ سب مسلمانوں کا عزت کا علم ہے، سب مسلمانوں کی حیا کا جھنڈا ہے، پاک دامن عورتوں کا یہ ملک ہے، نیک بچیوں کی یہ معرفت ہے، اولیاء اللہ کا یہ علاقہ ہے۔ اس میں ایسے ایسے قبرستان ہیں جہاں ایسے ایسے اللہ کے ولی سوئے پڑے ہیں کہ جن کی موت کے بعد بھی اللہ ان پر رحمت کے اتنے وسیع دروازے کھول رہا ہے کہ ملک تباہ ہونے کے قریب ہوتا ہے، مگر اللہ ان کے نیک اعمال کے صدقے یہاں رحم کر دیتے۔ یاد رکھنا، اپنے گلاس کو کوئی نہیں توڑتا، اپنی پلیٹ کو کوئی نہیں توڑتا، اپنے گھر میں چاہے 2 مرلے کا بھی ہے، یہ شکر کرو کہ ہم پاکستانی تو ہیں۔ کرائے پہ رہتے ہو، یہ شکر کرو کہ ہم پاکستانی تو ہیں۔ اور بھائی ٹینٹ رہ کے بھی رہنا پڑتا ہے، یہ شکر کرو کہ ہم پاکستانی تو ہیں۔ اگر فٹ پاتھ پہ بھی ہمارا فقیر آج سو رہا ہے، یہ جب کرونا آیا نا، کرونا، یہ مالدار طبقہ اپنے آپ کو اتنا بچاتا تھا کہ بندہ حیران رہ جاتا تھا، اور یہ دربار بھاٹی لوہاری ادھر آنا جانا رہتا ہے تو یہاں کے فٹ پاتھ پہ وہی چرسی اور بھنگی دندے مندے سینکڑوں لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم کسی کو کوئی کرونا نہیں ہوا۔ ہم ماسک پہنتے رہے اور سینیٹائزر لگاتے رہے اور فاصلے کرتے رہے، گیپ کرتے رہے، مسجدوں میں ہم دور ہو گئے، حرم میں دور ہو گئے، ہر جگہ دور ہو گئے، لیکن میں نے دیکھا ہے ان غریبوں کو، فقیروں کو، گندے مندے چرسی بھنگی ایسے لوگ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا، کوئی رہائش نہیں ہوتی، کوئی کرونا کی فکر نہیں، کوئی ڈینگی کی فکر نہیں، کوئی وبائی امراض کی فکر نہیں، کوئی کسی چیز کی فکر نہیں، ہر اعتبار سے پرسکون ہے، ہر اعتبار سے پرسکون ہے۔ آج پاکستانی بھی الحمدللہ پرسکون ہیں، اور پاکستان اب بھی بہت بڑی نعمت ہے، کھرچ کھرچ کے کھاتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یہ شوارمے والے ہوتے ہیں نا، شوارمے والے لوگ جاتے ہیں نا، بھائی لے 100 روپے کا شوارما دے دے، تھوڑا سا گوشت کاٹتا ہے بیچ میں ڈال کے دے دیتا ہے، اگلا آتا ہے ایک شوارما اور دے دو، ہے نہیں، وہ بھی اس کا گوشت کھاتا ہے، وہ بھی جناب نکالتا ہے۔ وہ آج اس طرح گوشت کھرچ رہے ہوتے ہیں نا، اس طرح پاکستان کو کھرچنے والے بڑے لوگ مر گئے ہیں اور اپنی قبروں میں جا کے سوئے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان انشاءاللہ ایسا شوارما ہے کہ اس کا گوشت زمین کی 7ویں نسلوں تک پہنچا ہوا ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کا محافظ اللہ ہے، اس کا محافظ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اس کے محافظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم ہیں، اس کے محافظ عظمت صحابہ کے جھنڈے ہیں۔ تو بھائی کبھی کبھی 2 رکعت پڑھا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہم پاکستانی تو ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارے والد پاکستانی تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ پاکستان کی زمین پر ایک مرلہ میری جگہ ہے، اور یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اگر میں مر جاؤں گا تو میں پاکستان کی زمین میں دفن بھی ہو جاؤں گا، پاکستان کی زمین پہ دفن بھی ہو جاؤں گا۔ اللہ ہمیں اپنے ملک میں دفن کروائے یا بقی اور جنت المعلی کے قبرستانوں میں دفن کروائے، یا ہمیں کہیں پہ شرعی جہاد کی زمین پر شہادت کی صورت میں دفن کروائے۔ 3 زمینیں مانگو، پاکستان، حرم شریف، جنت المعلی، جنت البقی، یا جہاد جہاں پہ شریعت والا ہو اس جگہ ہم لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں، اللہ ہماری وہاں پہ تدفین کر دے۔ بس اچھا ٹکڑا زمین کا یہ ہے، اچھا ٹکڑا زمین کا یہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پاکستان کی آنے والی یوم آزادی، ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ پستول چلا لیتے ہیں، شرلیاں، پٹاخے، جھنڈیاں اور جیکٹ پہن لیتے ہیں۔ کبھی آپ اپنے 5 بچے 10 بچے ہیں نا، ان کو بٹھایا کرو، 10 منٹ ان کو ایک لیکچر دیا کرو
کہ بیٹا پاکستان جب نہیں تھا تو کیا تھا، جب پاکستان ہے تو کیا ہے۔ جو ہمارے دادے ہیں نا، جن کی 100 سال عمر ہے، ہم لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ کبھی آپ ان کو بٹھا کے پوچھا کرو کہ ابا جی ذرا پاکستان بننے کے حالات تو دکھاؤ۔ جس کی عمر 80 سال بھی ہے، اس نے بھی پاکستان بنتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ آپ ان سے یہ پوچھا کریں، اپنے بچوں کو یہ لیکچر دیا کرو، اپنے اسکول کے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ لیکچر دیا کرو، تاکہ ہمارے ان بچوں کو پتہ چلے کہ آج اللہ نے ہمیں کتنا اعزاز دیا ہے، کتنا عہدہ دیا ہے۔ سیاسی پارٹیاں جہاں بھی کام کریں، لیکن اپنے آپ کو پاکستان کے لیے، پاکستان کے منشور کے لیے، پاکستان کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی سیکورٹی کے لیے، اور پاکستان کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، ہماری آرمی ہے، ہماری پولیس ہے، ہماری دیگر فورسز ہیں، آپ ان پہ لب کشائی نہ کیا کریں اور ان پر اپنے ہونٹ نہ کھولا کریں۔ اپنی سیاسی مفاد کی خاطر کوئی کسی کو برا نہ کہے، کون اچھا ہے کون برا ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے، مگر بظاہر ہم دیکھتے ہیں 70 سال سے ہمارا پاکستان بچا ہوا ہے، اور اس کو تباہ کرنے کے لیے بڑی طاقتیں استعمال ہوئی ہیں، بہت بہت بہت۔ اور آپ کو اندازہ نہیں ہے ہمارے ان فوجی جوانوں نے اور اہل مجاہد حضرات نے اس پاکستان کو کس 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 جگہ سے بچایا ہوا ہے، یہ میرے اور آپ کے تصور میں نہیں ہے۔ اب ہم منہ اٹھا کے اپنی فوج کے خلاف جب بات کریں، پولیس کے خلاف بات کریں، ایمان والوں کے خلاف بات کریں، علماء کے خلاف کریں، طلباء کے خلاف کریں، ملک میں انتشار آئے گا، اسمبلیوں میں دراڑیں آئیں گی، اور ہمارا ملک ٹکڑے 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 ہو جائے گا۔ اور جس وقت پاکستان بنا تھا اس وقت سرحد والے، بلوچستان والے اپنے نظریات رکھتے تھے، بعد میں ان کو متحد کیا گیا ہے۔ آج تک الحمدللہ ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک قوم ہے۔ اس قوم کو ٹوٹنے مت دینا، اس جماعت کو بکھرنے مت دینا۔ کہیں سیاسی پلیٹ فارم بھی، سیاستدان ان جماعتوں کو علیحدہ نہ کریں۔